میرے میں آتا نہیں ہے آپ کا. آپ روزانہ بھیجتے ہو نا. بھیجو. ہمارے میں آ ہی نہیں رہا آپ کا. ارے ہم نے بھیجا آپ کا آیا نہیں آپ کے پاس. ہلو. بہت سیدھا کرو. بس. ہلو. ہلو. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں ہماری آواز آ رہی ہے وہاں؟ جی آ رہی. ہماری آواز آ رہی ہے؟ شروع. آ رہی آ رہی. پوچھ لیجیے شروع حضور کریں سے. جب تک آ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں. اجازت لینی ہے آپ؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، اس وقت ہم فیس بک پر لائیو ہیں، اور جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آج پھر ہمارے اور آپ کے محسن و کرم فرما استاد العلماء مناظر اہل سنت پیکر خلوص اللہیت استاد الکریم حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی محمد انفاس الحسن صاحب قبلہ چشتی داماد الہلالی، شیخ الحدیث و صدر المدرسین جامعہ سمعیہ دارالخیر حکوم شریف و سجادہ نشین آستان عالیہ چشتیہ رفیقیہ ڈیرہ شریف ہم سے اور آپ سے مخاطب ہوں گے، اور آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات حضور مفتی صاحب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں اس کے جوابات انشاءاللہ حضور مفتی صاحب اللہ عطا فرمائیں گے. تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ حضور مفتی صاحب اللہ دامت العالی کی بابرکت شخصیت ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی. یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و کرم اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ایسی بابرکت علمی، روحانی اور فکری شخصیت کو سماعت کرنے کا اللہ رب العزت نے ہم سب کو موقع عطا کیا.
اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان اور ہم سب کی مشترکہ خوش بختی و سعادت مندی ہے کہ ایسی بابرکت علمی اور روحانی شخصیت کی زیارت اور ان کے زبان اقدس سے شریعت مطہرہ کی باتیں سننے کی ہم سب کو سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ استاد الکریم حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی محمد الفاصل حسن صاحب چشتی دامت العالی کی آمد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ابھی چند ہی منٹوں میں ہی اس بابرکت شرعی سوالات و جوابات کی محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے مقدس کلام سے ہو جائے گا۔ جو افراد جو ہمارے سارے بھائی ہم کو سماعت کر رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اور سب آپ کے گھر میں خیریت سے اس پیغام کو شیئر کر دیں اور دور دور تک اپنے دوستوں احباب تک پہنچا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس علمی محفل اس دینی محفل کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں نہ تک بنیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ سکے۔ آپ شیئر کر دیں، جو آپ کے دوست و احباب ہیں ان کو اطلاع دے دیں تاکہ وہ اس پروگرام میں شرکت کریں۔ آئیے اب بلا کسی تاخیر کے ہم اللہ رب العزت کے مقدس کلام سے اس بابرکت محفل کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہاں اس کو دریا جب نکلنے بیٹھنے میں اس کو دریا میں پھینکوا دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت اچھا کیا۔ میں کرسی پہ بیٹھ رہا ہوں بولنے کے لیے، انشاءاللہ پھر ہماری کل آپ کی بات ہوتی ہے ہماری آپ کی انشاءاللہ۔ حضرت تشریف لانے والے ہیں، اگر تشریف لے آئے تو پروگرام کی ابتدا ہو۔ الحمدللہ حضور مفتی صاحب قبلہ دامت العالی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ ذرا جیسا کہ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اجازت ہے حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ آقا نامدار کی بارگاہ میں دھوم کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما دیں۔ عنایت فرمائیں۔ کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ،
خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، 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 اور لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان لٹ اللہ۔ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ، نالین پاسے عرش معلا کو ہے شرف، نالین پاسے عرش معلا کو ہے شرف، نالین پاسے عرش معلا کو ہے شرف، روح الامی ہے غاشیہ بردار مصطفیٰ، روح الامی ہے غاشیہ بردار مصطفیٰ، حاشیہ بے بردار دم مصطفیٰ، بڑا بے دم حاشیہ بردار مصطفیٰ۔ بے چلیے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، بے دم نہ آؤں جا کے، بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، خود بک صلی اللہ رہے تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور یہ خالد قریشی صاحب ہیں آگرہ سے، انہوں نے سوال جی کیا ہے، ایک شخص کانپور کا رہنے والا ہے، اس کے گھر والے کانپور میں رہتے ہیں لیکن وہ نوکری بمبئی میں کرتا ہے، تو وہ فطرہ دہلی میں ادا کرے، وہ فطرہ کانپور میں ادا کرے یا بمبئی میں؟ اور حضور یہ بھی واضح فرما دیں کہ صدقہ فطر میں جو جنسیں ہیں مثلا گیہوں جو کی مقدار، اس میں دہلی کی کانپور کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا بمبئی کی قیمت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد انفاس امتی. ابھی آپ نعت شریف پڑھ رہے تھے، اس میں ایک شعر پڑھا گیا، نالین پاس ہے عرش معلیٰ کو ہے شرف، اس طرح کا کوئی مصرع تھا شعر کے. تو اس سلسلے میں میری عرض یہ ہے کہ راجح یہی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نالین شریفین پہن کر عرش معلیٰ پر جانا ثابت نہیں ہے. لہذا کسی شاعر نے جو کہا ہے وہ ان کی اپنی محبتی شعر کہہ ڈالا، لیکن ایسا ثابت نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. چلیے، آپ نے ایک سوال کیا صدقہ فطر سے متعلق کہ اس کے اہل ویال کانپور میں رہتے ہیں اور وہ بمبئی میں ہے، صدقہ فطر کہاں نکالا جائے؟ جواب حاضر ہے کہ صدقہ فطر وہ کانپور، دہلی، بمبئی جہاں نکالے گا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ کہاں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے، تو جہاں صدقہ فطر ادا کر رہا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، وہاں کی قیمت کا اعتبار کر کے صدقہ فطر وہ نکال دے، اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. یہ بڑی جی، ایک صاحب ہیں حضور، انہوں نے پوچھا ہے کیا وہ مسجد جس میں جمعہ کی پہلے سے نماز ہوتی تھی، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا اس میں جمعہ کی کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں، 5 لوگ پڑھیں اور چلے جائیں؟ دیکھیے، تعدد جماعت جائز ہے اگر علماء اکرام ضرورت محسوس کریں تو متعدد جماعت علماء اکرام کی رائے سے ضرورت کے متحقق ہونے پر جائز ہے. لیکن جو صورت حال ہے، اس صورت موجودہ میں اس کا کوئی خاص مفاد نہیں ہے، بئی معنی کہ 4-5 لوگوں کی شرکت کی اجازت ہے، 4-5 لوگوں نے نماز ادا کی، اس کے بعد پھر آپ نے جماعت قائم کی، پھر 4-5 لوگوں نے ادا کی، اور بستی میں ہزار لوگ آباد ہیں، اس کا کوئی خاص مفاد نہیں ہے. اس لیے صورت حال میں یہی کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ جمعے کی نماز ادا کر لیں اور باقی حضرات جمعے کے دن اپنے گھروں پر ظہر کی نماز ادا کر لیں. ہماری نیت پختہ تھی کہ ہم جماعت جمعہ میں شرکت کریں گے، مجبوری کے سبب نہیں جانے پائے ہیں، تو اللہ بلا رحیم و کریم ہے، ہماری نیتوں پر آگاہ و مطلع ہے. انشاءاللہ اس کی رحمت سے ہمیں اپنے گھروں پر ظہر میں جمعے کا ثواب میسر ہوگا. آگے ایک کامل رضا برکاتی صاحب ہیں کانپور سے، انہوں نے سوال کیا قضائے عمری میں صرف فرض کی قضا کریں گے یا فرض، نفل، سنتیں اور وتر کی بھی قضا کریں گے؟ قضاء عمری میں 5 وقت کے فرائض ادا کیے جائیں گے اور وتر کی نماز پڑھی جائے گی، بس. بقیہ نوافل اور سنت کی قضا نہیں ہے. جی، یہ محمد عرفان قادری صاحب ہیں کانپور سے، انہوں نے سوال کیا کسی نے نماز عشاء سے پہلے تراویح پڑھ لی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ یہ سوال بہت اچھا کیا گیا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے عشاء سے پہلے تراویح کی نماز ادا کر لی تو تراویح ہوں گی یا نہیں. جواب ملاحظہ کیجیے، فقہائے کرام نے معتبر کتابوں میں اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے. عشاء کے بعد تراویح کے وقت شروع ہوتا ہے. اگر کسی نے عشاء سے پہلے تراویح پڑھ لی تو گویا تراویح کا وقت ہی نہیں تھا اور ناوقت تراویح پڑھ لی، لہذا اس کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی. تراویح کا وقت عشاء کے بعد ہے، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ وطر سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور وطر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. مگر کسی نے اگر ایسا کیا کہ فرض اور سنت، نفل، وطر سب پڑھ لیے اور وطر کے بعد تراویح پڑھی، تب بھی تراویح ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت اور کراہت لازم نہیں آئے گی. لیکن عشاء سے پہلے کوئی اگر پڑھے گا تو تراویح ہوگی ہی نہیں، کہ گویا تراویح کے وقت سے پہلے سے نماز ادا کر لی.
جی حضور۔ ایک صاحب ہیں حضور، انہوں نے سوال کیا ہے کیا صدقہ فطر مالک نصاب غیر مالک نصاب سب پر فرض ہے یا صرف مالک نصاب پر؟ صدقہ فطر صرف مالک نصاب پر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے نکالنا فرض ہے، غیر مالک نصاب پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ جی مالک واجب، نصاب پر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور واجب جو ہے۔ مالک نصاب نہیں اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ جی۔ ایک صاحب نے حضور سوال کیا قرآن کریم کے 17ویں پارے میں 2 سجدے ہیں، دوسرا سجدہ امام شافعی کے نزدیک ہے، اگر کوئی حنفی اس سجدے کو کر لے تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ عند الاحناف امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الذی وہ سجدہ واجب نہیں ہے، اگر کسی نے کر لیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ جی جی حضور۔ ایک صاحب ہیں ذرا جنید توقف اختر، نہ کیا کریں، تسلسل جنید ساتھ چلیے ذرا۔ جنید اختر چلیے رضوی صاحب ہیں اجیتا پور کے۔ جی اجیتا پور، وہ کہہ رہے ہیں کہ اجیتا پور میں 3 مسجدیں ہیں، 2 میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ایک مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو کیا کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر نماز نہیں ہوتی تھی پہلے، لاک ڈاؤن کی صورت میں وہاں پر جمعہ قائم کر لیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، میری بہت ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے، لاک ڈاؤن کے حالات میں ایسا کام نہ کریں جو مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو۔ جب اللہ کے نبی کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ مجبوری میں اگر جمعہ نہ پڑھنے پائیں تو جمعے کی جگہ آپ ظہر ادا کریں، تو جب 2 مقامات پر نماز ہو رہی ہے تو وہاں جا کر جتنے لوگ پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں، باقی لوگ اپنے گھروں پر ظہر کی نماز ادا کریں، نیا جمعہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جمعے کا مقصد صرف نماز ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جمعیت کا تحقق ہو، یعنی مسلمانوں کی تعداد جمع ہو، ایک تعداد کے ساتھ لوگ نماز پڑھیں تاکہ اسلام کی شان و شوکت کا ظہور ہو۔ جب ہی لاک ڈاؤن کے حالات میں جمعہ وہ قائم کریں گے تو بات کو پھر بند نہیں کریں گے، پھر لوگ اختلاف و انتشار کا ماحول پیدا کریں گے اور اس سے بلا وجہ ایک جمعے کا قیام ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور جمعہ بھی عوام کو اپنی مرضی سے کہیں قائم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، جمعے کے لیے اذن عام بھی شرط ہے، یعنی عام اجازت ہو، شہرت عامہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو اصل مسئلہ کی غور کرے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت ہے نہیں، نہ بادشاہ اسلام ہے نہ اس کا معزون ہے، لہذا جہاں ذمہ دار علماء کرام موجود ہیں، ذمہ دار عالم مفتی جو مسائل شریعہ پر مطلع ہوں، ان کی اجازت سے ہی جمعہ قائم ہو سکتا ہے، لہذا عوام کو اپنی مرضی سے کہیں پر جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے۔ جی۔ جی وہ آگے مسجد چلیے۔ جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی وہاں ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں جماعت سے؟ جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں ظہر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور جماعت کا مسئلہ تو میں نے اس سے پہلے یہ بات بیان کی ہے کہ علامہ شامی نے فتاوی شامی میں یہ وضاحت کی ہے کہ وقضا اہل مصر تحت فرماتے ہیں کہ فاتتہم الجمعہ، جن لوگوں کا جمعہ فوت ہو گیا ہو ان کو تنہا پڑھ لینا مستحب ہے، اگر وہ جماعت سے پڑھیں گے استحباب ہوگا، ناجائز یا گناہ نہیں ہوگا۔ جی۔ چلیے۔ عبدالحمید وارثی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے، صدام رحمانی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ اگر کوئی بڑی رات میں شب بیداری کر رہا ہے تو کیا بغیر سوئے تہجد پڑھ سکتا ہے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مذہب یہی ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، چاہے آپ 10 منٹ 2-4-10 منٹ ہی سو لیں، اس کے بعد آنکھ کھل جائے وہی تہجد کا وقت ہے۔ مثلا عشاء کی آپ نے نماز پڑھی اور آپ کی آنکھ لگ گئی، 10 منٹ بعد آنکھ کھل گئی، وہی آپ کا تہجد کا وقت ہے۔ اب کیا وہ حضرات جو شب بیداری کر رہے ہوں تو اگر وہ تہجد کی پابند ہیں تو وہ تہجد 8 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیں، اللہ کی رحمت سے یقین رکھیں کہ وہ ان کو تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ورنہ فقہاء نے لکھا یہ ہے کہ جو سونے سے پہلے نماز پڑھ لی جائے تو وہ اس کو صلاۃ اللیل کہا جائے گا، اس کو نماز تہجد نہیں کہا جائے گا۔
جی مولانا سلطان صاحب ہیں فتح پور کے، انہوں نے سوال کیا زید نماز جنازہ پڑھنے گیا، دیکھا تو ایک دیوبندی نماز جنازہ پڑھا رہا تھا، وہ پان کھائے ہوئے تھا، سوچا کہ ایسے ہی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک سنی امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اب وہ کلی کرنے جاتا ہے تو تکبیر چھوٹتی ہے، تو اس صورت میں وہ پان اگل کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی شخص کے منہ میں پان دبا ہوا تھا اور اس نے پان تھوک دیا، پان تھوک کر وہ جنازے کی نماز میں شریک ہو گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک صاحب نے حضور سوال کیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ عید کے روز لوگ اپنے اپنے گھروں میں نفل نماز ادا کریں، تو پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 رکعت ادا کریں گے یا 4 رکعت ادا کریں گے؟ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 پڑھ لیں تو ظاہر بات ہے رکعتیں پڑھیں گے، ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ اس میں نیت اور بتائیے، کیا کریں گے حضور؟ نفل نماز نیت میں 2 رکعت نماز نفل یا نماز شکرانہ، یا اللہ میں نے نماز نیت کی 2 رکعت نماز شکر واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اگر 4 پڑھیں، 2 کر کے 4 پڑھ لیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 4 کی نیت کریں تو پھر 2 رکعت میں قاعدہ کریں، اتحیات درود دعا پڑھ کر پھر کھڑے ہوں اور تیسری میں ثنا بھی پڑھیں، اس کے بعد اسی طرح 4 رکعت مکمل کریں۔ اسلم چشتی صاحب ہیں محبت سے، انہوں نے سوال کیا کیا گھر میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، نماز جمعہ کے قیام کے لیے جو شرطیں ہیں، نماز عید کے قیام کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں، لہذا گھر گھر جس طرح جمعہ قائم نہیں کیا جا سکتا، جمعے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس کی شرائط نہ پائے جانے کے سبب یوں عید کی نماز بھی گھر گھر قائم نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات گزارش کی جا چکی ہے کہ جو حضرات موجودہ لاک ڈاؤن کی صورت میں نماز عید ادا نہ کرنے پائیں، وہ اپنے گھروں پر 4 رکعت 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اور اللہ علیم و خبیر ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ یہ بندہ مجبوری میں نہیں جانے پایا ہے، قصداً اس نے واجب نہیں چھوڑا ہے، انشاءاللہ اس کی رحمت سے آپ کو گھر پر عید کا ثواب میسر آئے گا انشاءاللہ۔ محمد لئیق چشتی صاحب ہیں جالون سے، انہوں نے سوال کیا بہت سے لوگ رمضان المبارک کے موقع پر رمضان المبارک کے دنوں میں بھی عبادت سے غافل رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ رمضان المبارک میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے، تو ان کو کون بہکاتا ہے؟ جی پوچھا۔ اچھا یہ سوال کیا ہے، ہمارے محترم نے سوال یہ کیا ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، پھر بھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، گٹکا کھا کر ٹہل رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، تو اب شیطان تو قید ہے، اب کون بہکا رہا ہے؟ میرے پیارے محترم، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے وہ کثرت سے برائیوں کی جانب لے جانے والا ہے۔ شیطان بھی دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے، بلکہ شیطان کی دشمنی اور شیطان کا فریب جو وہ نفس کے فریب سے کم ہے، نفس کا دھوکہ شیطان کے فریب اور شیطان کے دھوکے سے بڑھ کر ہے، تو یہ نفس کا دھوکہ ہے، نفس کا فریب ہے جو گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو شیطان کے فریب سے بھی بچائے اور نفس کے فریب سے بھی بچائے۔ یہ جناب اسی لیے اسرائیل فرمایا اشرف گیا بڑا شیطان مارا نفس امارہ کو جو مارا۔ چلیے محمد اسرائیل اشرفی صاحب ہیں شیش گڑھ بریلی شریف سے، انہوں نے سوال کیا ہے ہمارے یہاں طلوع آفتاب 5:16 پر ہو رہا ہے، تو کیا ہم عید کی نماز صبح 6 بجے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ اگر عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز عید کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کسی کافر چلیے سے اپنے لیے دعا کرانا شرم کیسا ہے؟ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حرام حرام سخت حرام ہے، اس کی دعا کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بد سے بد بے عمل سے بے عمل مومن ہو، لیکن الحمدللہ ہر مومن ہر کافر سے افضل ہے، ہر کافر سے بہتر برتر و بالا ہے، لہذا کسی کافر سے دعا تعویذ کروانا، جھاڑ پھونک کروانا، تعویذ لینا، یہ سب حرام حرام سخت حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظام چشتی صاحب ہیں بنگلور سے، انہوں نے سوال کیا نماز پڑھتے وقت کسی وجہ سے اگر ہنسی یا مسکراہٹ آ جائے تو ایسی صورت میں ہم پر کیا شریعت کا حکم نافذ ہوتا ہے؟ اگر نماز پڑھتے میں مسکراہٹ آ گئی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص
حالت نماز میں قہقہا لگا کر ہنسا، یعنی اس طرح ہنسا کہ خود بھی سنے اور اس کا پڑوس میں جو کھڑا ہے اس کا پڑوسی بھی سنے، تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اس کا وضو بھی چلا جائے گا، وہ وضو بنا کر دوبارہ نماز کو دہرائے۔ اور جی اگر بالکل۔ اس طرح کی ہنسی نہیں ہے تو نماز کے آداب کے خلاف ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص کافی وقت سے ذکر و اذکار، درود شریف وغیرہ پڑھ رہا ہے لیکن ابھی تک اس نے کسی کو اس کا ثواب نہیں بخشا، تو کیا وہ اب کسی کو ان چیزوں کا ثواب بخش سکتا ہے؟ ہاں بے شک وہ جب چاہے تب اپنی نیکیوں کا ثواب کسی کو بھی بچ سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے۔ نماز کا وقت چلیے، ہو جانے کے بعد اذان سے پہلے سنت پڑھنا کیسا ہے؟ اگر اذان سے پہلے سنت پڑھ لے گا تو چونکہ وقت ہو گیا ہے، نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، اس وقت کی اذان کے بعد ہی اس کی سنتیں پڑھنا چاہیے۔ امام رکوع میں ہے، ایک صاحب نے حضور سوال کیا کہ امام رکوع میں ہے تو آنے والا نمازی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے یا ہاتھ باندھے بغیر رکوع میں چلا جائے؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر امام رکوع میں ہے تو اب آنے والا مقتدی کیا کرے، ہاتھ باندھے یا نہ باندھے؟ دیکھیے، ہاتھ باندھنے کا تو یہاں پر کوئی محل نہیں ہے، وہ نیت کر کے پہلے ہاتھ اٹھا کے تکبیر تحریمہ کہے، تکبیر تحریمہ کہہ کے دونوں ہاتھ کو چھوڑ دے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتا ہوا وہ رکوع میں چلا جائے۔ پہلے تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد پھر تکبیر انتقالی جو ہے رکوع کے لیے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر رکوع میں چلا جائے۔ ہاتھ باندھنے کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی، یہ مفید برکاتی صاحب ہیں موہاری جالون سے، انہوں نے سوال کیا گاؤں میں جمعہ کے دن ظہر پڑھتے رہے، اب مسجد بننے کے بعد کچھ دن تک تو ظہر پڑھا، پھر بغیر کسی مفتی کی اجازت کے جمعہ قائم کر لیا، تو جو لوگ اس مسجد میں جمعہ پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ ہمارے مفید برکاتی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ گاؤں میں ایک مسجد تھی، ظہر کی نماز ہوتی تھی، اب کچھ وہاں دیہاتیوں نے وہاں کسی عالم مفتی سے اجازت لیے بغیر، مسئلہ پوچھے بغیر اپنی مرضی سے جمعہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب حاضر کر رہا ہوں، سنیے۔ جمعہ قائم کرنے کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، یا وہ پھر اس کا جو معزون ہو، یعنی وہ جس کو اجازت دے کہ آپ جمعہ قائم کر دیجئے۔ اور جہاں بادشاہ اسلام یا اس کا معزون نہ ہو، یہ وہیں ہوں گے جہاں اسلامی سلطنت و بادشاہت ہو، تو وہاں جو ذمہ دار عالم و مفتی ہے اس کو ضرورت محسوس کرنے پر جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے، جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ کسی ذمہ دار، اگر اس علاقے میں کوئی علماء مفتیان کرام کہیں ہیں ہی نہیں تو وہ تو صورت علیحدہ، اگر ایسا نہیں ہے تو اگر اپنی مرضی سے عوام جمعہ قائم کرے گی تو شرعاً جمعہ قائم نہیں ہوگا، جمعے کی نماز نہیں ہوگی، ان پر لازم ہے کہ جمعہ بند کر دیں اور ظہر کی نماز پڑھنا شروع کریں۔ جی، ایک صاحب نے جی حضور آگے سوال چلیں کیا ہے کیا جنگ کربلا میں کوئی ہندوستانی بھی شامل تھا؟ کیونکہ آج کل ایک مولانا بھائی صاحب کی کلپ چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا بھائی کی جنگ دیکھیے، میں میری ہندوستانی گزارش یہ شامل ہے کہ جن تھے۔ جی مولانا صاحب کی کلپ چل رہی کہ ہندوستانی جنگ کربلا میں شامل تھا، ان مولانا صاحب کا فون نمبر لے کے ان کو پکڑیے اور ان سے پوچھیے آپ کس کتاب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ اب بولنے کو کوئی بھی بول کے چلا جائے اور جواب دینے کی ذمہ داری ہماری ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ کہ انہیں کو پکڑیے جی اور ان سے پکڑ کے پوچھیے آپ کس کتاب کے حوالے سے بول رہے ہیں۔ میں نے نہ کسی کتاب میں، معتبر کتاب میں پڑھا ہے اور نہ کسی ذمہ دار شخصیت کی زبان سے سنا ہے کہ ہندوستانی جنگ کربلا میں شریک تھے۔ جی۔ چلیے آگے بڑھیے۔ زید نے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ زید نے آج الوداع کی نماز ایک فیکٹری میں پڑھائی، اس میں تقریباً جی 25 لوگ شامل تھے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ ان کی نماز ہوئی یا نہیں، اور جن لوگوں نے پڑھا ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی، آپ نے سوال کیا کہ فیکٹری میں ایک صاحب نے جا کے جمعے کی نماز پڑھا دی۔ جواب جی سن لیجئے۔ آپ باقاعدہ جانتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے اذن عام شرط ہے۔ اذن عام کا مطلب یہ شہرت عامہ ہو اور بلا روک ٹوک ہر آدمی وہاں پر جا کر شریک ہو سکے، اور جی ساتھ ہی میں ذمہ دار کسی عالم و مفتی کی اجازت سے جمعہ قائم کیا جائے۔
اور جو فیکٹریاں ہوتی ہیں وہاں کے اندر کے ملازمین کے علاوہ کسی کو شرکت کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے، نہ عوام وہاں بلا روک ٹوک وہاں پر پہنچ سکتی ہے، شرکت کر سکتی ہے۔ تو یہ جیل جیسی صورت ہی ہے کہ جس طرح جیل میں جو لوگ رہتے ہیں 10 20 50 کوئی بھی ہوں، تو وہاں جیل کے لوگ ہی شریک ہو سکتے ہیں، باہر کے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس طرح جیل میں کوئی اگر جمعہ پڑھائے گا تو جمعہ نہیں ہوگا، اس لیے اذن عام نہیں پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی فیکٹری جو اندر جہاں ملازمین وغیرہ رہتے ہوں، وہاں جا کر کوئی ان ملازمین کو جمعے کی نماز پڑھائے گا تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ سب گناہ گار ہیں، پڑھانے والا بھی گناہ گار ہے، ان کو توبہ کرنا چاہیے اور اس کی جگہ 4 رکعت ظہر کی قضا بھی پڑھنا چاہیے۔ محمد احمد صاحب ہیں بہرائچ سے، انہوں نے سوال کیا، گاؤں میں ہر سال عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ہوتی تھی، اس گاؤں میں 2 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی چلی آئی ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اس موجودہ صورت میں کہ کچھ لوگ عیدگاہ میں نماز ادا کر لیں اور کچھ لوگ جامع مسجد میں عید کی نماز ادا کر لیں؟ دیکھیے، نئی نماز عید کے قیام کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نیا جمعہ قائم کرنے کے لیے شرطیں ہیں۔ لہذا اگر وہاں کوئی ذمہ دار عالم و مفتی ہے اور وہ نماز عید باقاعدہ وہاں پر قائم کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے نماز ہو جائے گی، اور ایسا نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ جہاں عید کی نماز ہو رہی وہی نماز عید ادا کیجیے، اور اس کا کوئی خاص مفاد نہیں ہے کہ جس طرح وہاں 5 پڑھتے تھے آپ 5 5 10 لوگ اور 2 مسجدوں میں پڑھ لیں گے، لہذا اور پھر آگے چل کے لوگ فساد کریں گے، صاحب 1 سال نماز ہو چکی لہذا امسال بھی وہاں عید کی نماز ہوگی دونوں مسجدوں میں، تو مسلمانوں میں اختلاف کی صورت پیدا ہوگی۔ لہذا جہاں عید کی نماز ہوتی رہی وہاں نماز پڑھ لیجئے، باقی حضرات اپنے گھروں پر رہیں اور 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ اللہ کے رحمت سے امید رکھیں کہ ہماری مجبوری میں نہیں جانے پا رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو وہیں پر اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ چلیے ایک سوال یہ شاہد رضا صاحب دیناج پور سے، انہوں نے کیا کہ ہمارے علاقے میں برسوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ گاؤں میں اکثر مسجدوں اور مدرسوں میں رہنے والے علماء رمضان میں فطرہ و زکوٰۃ جمع کر کے دیکھیے مولانا اسی تنخواہ سے بند ہو رہا ہے، امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، کیا اس طرح سوال کو فطرہ و دوبارہ زکوٰۃ؟ دہرائیے۔ یہ شاہد رضا صاحب سمدی ہیں دیناج پور کے، انہوں نے سوال جی کیا ہمارے علاقوں میں برسوں سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ گاؤں میں اکثر مسجدوں اور مدرسوں میں رہنے والے علماء کرام رمضان میں فطرہ و زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اسی سے اپنی تنخواہ لیتے ہیں، اور ائمہ حضرات ہیں وہ اسی سے اپنی امامت کی تنخواہ لیتے ہیں، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ دیکھیے، یہ سفیر حضرات جو چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کمیشن پر، یہ اجیر ہیں۔ اجیر کا ترجمہ جانتے ہیں آپ؟ مزدور جو کمیشن پر کہتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ ثواب کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ دین رسول اللہ کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہ ایک گویا کاروبار ہے، ان کا کاروبار کے لیے اتنا کریں گے اتنا کمیشن ملے گا، تو ان کو یہ شران جائز ہے ناجائز نہیں ہے، وہ اجیر ہیں، ان کو پاس جو پیسہ موجود ہے وہ گویا اس پیسے کے وہ امین ہیں، وہ پیسہ انہیں حیلہ شرعی کرنے سے پہلے اور ذمہ داران مدرسہ کے پاس جمع کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے اس سے کمیشن کاٹ لینا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ ان پر لازم ہے جو چندہ کریں وہ لا کر اہل مدارس کے پاس جمع کریں، پھر اہل مدارس حیلہ شرعی کرنے کے بعد وہ چاہے اس پیسے سے دیں یا دوسرے پیسے سے جو حق محنت مقرر ہوا تھا وہ ادا کر دیں۔ اس سے پہلے ان کو اسی پیسے سے یہ اپنی مزدوری کاٹ لینا یہ حرام ہے، یہ قفیز طحان کی صورت ہے، طحان کی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قفیز طحان سے حدیث پاک میں منع فرمایا ہے۔ قفیز طحان کا معنی یہ ہے کہ مزدور کو اس کے عمل سے اجرت دینا، جو اس نے کام کیا ہے اسی سے مزدوری ادا کرنا، اور وہ اسی سے مزدوری اپنی پہلے سے نکال رہا ہے،
یا اسی سے مزدوری آپ کہیں جو آپ لائیں گے اسی سے آپ کو اتنا دیں گے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ کیا جائے، آپ جی جائیے اور کمیشن آپ کو اتنے 50-40% کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ اب وہ ذمہ داران چاہے اس سے دے دیں اور چاہے دوسرے بجٹ سے دے دیں، یہ جائز ہے۔ یاد جو جی ائمہ یا دیگر حضرات ایسا کر رہے ہیں ان کا یہ فعل ناجائز ہے، گناہ ہے، ان کو اسی سے باز آنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ اسی سے متعلق سوال ہے حضور کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ فطرہ اور زکوٰۃ گاؤں کے مکتب میں دیتے ہیں جہاں پر اردو عربی کی تعلیم ہوتی ہے، تو ان کا فطرہ و زکوٰۃ ادا ہوا یا نہیں؟ دیکھیے محترم، اگر وہ مکاتب ایسے ہیں کہ وہ مکاتب دینیہ زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کے بغیر نہیں چلنے پائیں گے، اور جو دینی تعلیم ہو رہی ہے قرآن کی اور اردو وغیرہ کی، اور وہ دینی تعلیم بند ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں حیلہ شرعی کے بعد میں اس کو وہاں پر صرف کیا جائے۔ وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی مدد سے اپنے امداد کی رقوم اکٹھا کر کے چندہ کر کے ان مکاتب کو چلائیں، اور یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اس کے مستحقین تک پہنچنے دیں۔ پھر بھی اگر وہاں ایسی مجبوری ہے کہ اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے تو دینی تعلیم اور دینی مکاتب بند ہو جائیں گے، تو ایسی مجبوری میں حیلہ شرعی کے بعد وہاں پر اس کو صرف کیا جا سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ یہ سہیل چشتی صاحب ہیں بنگلور سے، انہوں نے سوال کیا، عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وضو بناتے ہیں اور ایسے ہی بغیر پوچھے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور پانی مسجد میں گرتا رہتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ وضو کے پانی کے قطرات مسجد میں ٹپکانا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ ہمارے علماء نے فقہاء نے تعلیم دی ہے کہ اس سے آپ کو بچنا چاہیے، لہذا وضو کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ جب وضو خانے پر وضو سے فارغ ہو جائیں تو رومال ہو تو رومال سے اپنی اعضاء کو پوچھ لیں، یا اور اگر رومال نہ ہو تو ہاتھ وغیرہ کا پانی اس طرح وہ وہیں وضو خانے میں جھاڑ دیں کہ پانی کے قطرات مسجد کے فرش پر نہ ٹپکنے پائیں۔ جی، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو دوڑ کر جاتے ہیں جماعت میں شامل ہونے کے لیے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی کی تعلیم پاک ہے، علیکم السکینۃ والوقار، یعنی سکون و وقار کو اختیار کرو۔ لہذا آپ مسجد میں داخل ہوئے اور جماعت کھڑی ہے تو ایک دم بھاگنا، مسجد میں دوڑنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سکون و اطمینان سے چل کر جماعت میں شرکت کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور سوال انہوں نے کیا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جماعت کے وقت آگے والی صف پوری نہیں کرتے، عام طور پر کونے والی جگہ اور پہلی جماعت کے پیچھے والی جو صف ہے، پہلے صف کے پیچھے والی جو صف ہے اس میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ میرے پیارے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صف سے متعلق حدیث پاک میں 3 احکام بیان فرمائے ہیں: اتمام صف، تسویہ صف اور تراص سے صف، یعنی پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنا اور صفوں کو گھنا رکھنا۔ لہذا ایسا کرنا کہ اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے صفوں میں بیٹھنا اور کونے کی جگہ تلاشنا، یہ سرکار کی تعلیم پاک کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی اگلی صفوں کو پورا کرنا چاہیے اور ترتیب وار صفوں کو پورا کرتے ہوئے پیچھے آنا چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو تعلیم مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ یہ سب کو قاری تعلیم نبوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ قاری ذاکر علی صاحب چشتی ہیں بہرائچ سے، انہوں نے سوال کیا، کسی کو کھیت اس شرط پر دینا کہ تم کھیتی کرو لیکن مجھ کو 10 کنٹل غلہ چاہیے، چاہے تمہاری پیداوار 50 کنٹل ہو یا بالکل نہ ہو، اس طرح کھیت کسی کو دینا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ تو مجھے کرائے کی صورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی نے 1-2 بیگھہ کھیت کسی کو کہا یہ 2 بیگھہ کھیت ہم آپ کو 10,000 کرائے پر دے رہے ہیں، آپ اس میں آپ کھیتی کیجئے یا نہ کیجئے، آپ چاہے اس میں کھلیان بنائے رہیے یا اس میں آپ کچھ بھی کیجئے، ہم کو کرائے میں 10 کنٹل غلہ سال بھر میں چاہیے، تو یہ اجرت کی صورت ہے، یہ اجارے کی صورت ہے اور یہ جائز ہے۔ جی، یہ نور محمد
چشتی صاحب ہیں بہرائچ سے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ایک ترکی ڈرامہ چل رہا ہے جس کا نام ہے ارطغرل غازی، اس کے متعلق بتایا ہے، انہوں نے خود بتایا کہ اس میں خلافت عثمانیہ کی تاریخ بتائی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ڈرامے میں بے پردہ عورتیں دکھائے گئے ہیں اور اس میں لو اسٹوری بھی ہے، تو ایسے ڈراموں کو دیکھنا کیسا ہے؟ جی آپ نے کیا نام ہے ڈرامے کا؟ ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی۔ جی الحمدللہ میں نے اس کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ آپ کے ذریعے مجھے یہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ ہے اس کا نام ہی ڈرامہ ہے تو ڈرامہ ہی ہے۔ تو جی 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 آپ نے بیان کیا کہ سائل نے بتایا کہ اس میں خلافت عثمانیہ کی تاریخ بیان کی ہے اور اس میں اجنبیہ عورتوں کی بے پردہ تصاویر بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ غلط اسٹوریاں بھی ہیں۔ اے میرے بھائی، اگر حقیقت میں ایسا ہی ہے تو ایسے ڈرامے دیکھنا ناجائز، حرام اور گناہ ہے، کیونکہ اس میں جب اس طرح خلافت عثمانیہ کا حالات بحال بیان کیا گیا ہے تو اس میں ایک دوسرے کی نقالی وغیرہ کی گئی ہوگی۔ یہ نقالی یہ بھی نقالی۔ ناجائز و حرام ہے، اور بلا وجہ یہ اپنی تصویریں دکھانا اور یہ عورتوں کی تصاویر وغیرہ دیکھنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اجنبیہ عورتوں کے فوٹو پر نظر ڈالنا، تصاویر پر نظر ڈالنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور جو آپ کے رسم میں لو اسٹوریاں وغیرہ بھی ہیں تو اس طرح کی اسٹوریاں سننا دیکھنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں نے اہل سنت سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے ڈرامے دیکھنا ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ اس طرح کے ڈرامے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان کے دیکھنے سے آپ کے اندر اسلامی اور ایمانی جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ اسلامی جذبات اور ایمانی جذبات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی تاریخ کو پڑھیے، ان کی سیرت مبارکہ پڑھیے، سرکار کے جو ارشادات ہیں ان کو دیکھیے، صحابہ اکرام کی جو پیاری زندگی ہے، اللہ کے نبی پر جو قربانیاں انہیں پیش کی ہیں، اسلام کی خاطر جو انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو قربان کیا ہے، اپنی جانیں نچھاور کیے ہیں، اپنا مال قربان کیا ہے، صحابہ کی زندگی کو پڑھیے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا ایمان کامل ہوگا، پختہ ہوگا اور ایمانی اسلامی جذبات پیدا ہوں گے۔ ان نقلوں کو، ڈراموں کو ہرگز مت دیکھیے، یہ دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اللہ ہر مومن کو ایسے ڈرامے دیکھنے سے بچائے اور گناہ سے اللہ ہمیں آپ سب کو محفوظ رکھے۔ مولانا محمد شاہد رضا صمدی دیناج پوری ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جہاں ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے تھے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ یعنی کسی دوسرے پاک جگہ پر یا گھر پر ہم عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو میرے بھائی، جہاں باقاعدہ جس بستی میں باقاعدہ نماز عید قائم ہے اور جہاں پر نماز ہوتی تھی وہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی درپیش ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز چونکہ پہلے سے قائم ہے، کہیں پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اگر عیدگاہ باقاعدہ موجود ہے، وہاں نماز ہوتی چلی آ رہی ہے تو بلا مجبوری، بلا وجہ عیدگاہ کو نماز عید سے محروم نہ کیا جائے اور وہیں جا کر نماز عید ادا کی جائے، کیونکہ عیدگاہ میں جا کر نماز عید پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جی، عید کے دن چاشت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو بھائی سن لیجئے کہ جی موجودہ حالات میں کہا گیا ہے یہ کہ جو جی لاک ڈاؤن کے حالات ہیں اور ہم عید کی نماز نہیں پڑھنے پا رہے ہیں، تو جو لوگ نماز نہ پڑھنے پا رہے ہوں وہ اپنے اپنے گھروں پر 2 یا 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، چاہے یوں ہی نفل کی نیت کر لیں اور چاہے چاشت کا وہ وقت ہوتا ہی ہے چاہے نماز چاشت کی نیت کر لیں۔ اب رہ گیا کہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو خادم کا اپنا خیال یہ ہے کہ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے بعض فقہاء کرام نے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے۔ مولانا دلشاد صاحب ہیں گوپی گنج سے، انہوں نے سوال کیا کیا نفل نماز میں قرات جہر کے ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ایسا ہے، آپ نفل نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، نفل نماز میں اگر آپ قرات سری کریں تو یہی بہتر ہے۔ اسی پر چونکہ ہمارے اکابر کا معمول چلا آ رہا ہے، اسی معمول پر آپ عمل کریں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارا
بہت پیسہ رشتہ داروں کو میں نے قرض میں دیا ہے، تو ہم زکوٰۃ کتنے مال کی ادا کریں؟ وہ قرض کا مال بھی جوڑا جائے گا زکوٰۃ وہ ادا کرنے زکوٰۃ میں یا میں نہیں؟ آپ نے زکوٰۃ میں وہ مال بھی جوڑا جائے گا جو آپ قرض میں دے چکے ہیں. جی جس قرض کے ملنے کی امید ہے اس قرض جی کی بھی حضور، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے. اگر قرض مردہ ہو جائے یعنی اب اس کے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس قرض کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور جس قرض جی کے حضور، ملنے کی ابھی امید ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چاہے آپ ابھی ادا کر دیں یا قرض وصول ہونے کے بعد ادا کر دیں. جی حضور. یہ چلیے آگے. مولانا دلشاد صاحب ہیں حضور گوبی گنج کے، انہوں نے سوال کیا ہے تدائی کا تھوڑا مفہوم واضح فرما دیں. اگر گھر کے 15-20 لوگ ہیں حضور، گھر جی کے 15-20 لوگ ہیں اور کوئی اعلان نہیں ہوا، گھر ہی کے لوگ جی جمع ہو گئے آپس میں اور نماز ادا کر لی، تو کیا اس میں تدائی ہے یا نہیں؟ دیکھیے تدائی کا معنی جو ہے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ 3 سے زیادہ مقتدیوں کا اکٹھا ہونا، جی یہ ہے تدائی. جی اب رہے گی یہ صورتحال کی جب 10-15 اکٹھا ہیں تو تدائی ہے یا نہیں ہے. تو میری اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے تدائی کے ساتھ نماز نفل کی جماعت کو مکروہ قرار دیا ہے. جی ساتھ ہی بعض فقہاء کرام نے اس کو جائز بھی کہا ہے. لہذا وہ حضرات جو 10-20 ساتھ کے افراد کے ساتھ نماز نفل پڑھیں تو گویا اس قول پر وہ جماعت جائز ہے جس قول میں اس کے جواز کا قول کیا گیا ہے. لہذا جب بعض فقہا کے جواز کا قول موجود بعض فقہا کا جواز کا قول موجود ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی 10-20 لوگوں کے ساتھ جماعت کر رہا ہے تو اختلاف و انتشار یا ممانعت اور منازعات کی صورت پیدا نہیں کرنا چاہیے. آپ نہیں شریک ہونا چاہتے ہیں تو شریک نہ ہوں لیکن اختلاف کی صورت پیدا نہ کریں. جی بس چلیے ہو گیا ہو گیا. سوالات ہو گئے. جی حضور. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.